अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। गुड टू सी यू ऑल माशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर अपने हम आज की क्लास को हमारा सूरतुल माऊन का जो स्टडीज का सिलसिला चल रहा है, ये आज हमारा इन डेप्थ स्टडी सूरतुल माऊन का सेशन 24 है। और आया 7 के हवाले से ही इंशाल्लाह हम आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसमें हमने कल जहां माऊन की डिफरेंट कैटेगरीज को छोड़ा था समझते हुए, वहीं से कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। किसी उस्ताद ने एक मर्तबा अपने स्टूडेंट को समझाते हुए कहा कि याद रखना, जिंदगी अक्सर तुम्हें वही लौटाती है जो तुम जिंदगी को दे रहे होते हो। अगर हम इसी फ्रेज से अपनी आयत की अंडरस्टैंडिंग को शुरू करें, सूरतुल माऊन आयत नंबर 7, जहां अल्लाह ताला ने उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक की बुराई बताई है जो छोटी छोटी मामूली चीजें भी शेयर नहीं करते। वह यमनऊनल माऊन में हमने कल 3-4 मफहूम जो थे वो देखे थे। तो ये जो उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि जिंदगी आपको वही लौटाती है जो आप एक्चुअली दुनिया को जिंदगी को दे रहे होते हैं। तो जब मुश्किलात आया करें तो जो मोमिन माइंडसेट होता है वो हर मुश्किल के अंदर अपनी जिंदगी को माजी में देखने की कोशिश करता है कि कहीं मुझसे कोई गलती हुई थी, कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, कहीं मैंने किसी इंसान का दिल दुखाया था, कहीं मैंने माँ बाप के साथ बदतमीजी की थी। ये मोमिन माइंडसेट होता है। हाँ, किसी दूसरे की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तब हम ये नहीं कहते हैं कि आपको अपनी पुरानी गलतियां याद करने की जरूरत है। इस्लाम हमें बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंडसेट देता है और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव भी इस्लाम बहुत खूबसूरती से सिखाता है। लाइक अगर मेरी जिंदगी में मुश्किल आएगी तो मैं अपनी गलतियों पर नजर डालने की कोशिश करूंगी, और अगर मेरे सामने बैठी किसी दोस्त की जिंदगी में मुश्किल आ रही है तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि ये अल्लाह की नेक बंदे हैं, इनके ऊपर आजमाइशें आ रही हैं, इसलिए कि दुनिया में बेहतरीन इंसान जो अंबिया और रसूल हुआ करते थे उन पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मफहूम के मुताबिक जो अंबिया के बाद अल्लाह के करीब होते हैं फिर उन पर ये मुश्किलात आती हैं। तो बस हमारा काम क्या है, हर कोई अपने अपने अमल के ऊपर अपना मैग्नीफाइंग ग्लास फिट कर ले, चाहे आप किसी भी एज ब्रैकेट में फॉल करती हैं। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, याद रखें इस बात को, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बिकॉज जो आप आज सामने भेजते हैं कल वही जो है वो आपके पास आता है। What comes around goes around and what goes around comes around. It work vice versa. तो इंसान को चाहिए, अगर हम कल के अपने टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए इस आज के टॉपिक पर जाएं, जो जिसमें हम समझना चाह रहे हैं कि आज की दुनिया जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इन अ टाइट फिस्टेड वर्ल्ड, एम आई अ माइजर? क्या मेरे अंदर भी ये यमनाउनल माउन किसी कैपेसिटी में है? तो जहां हमने कल अपनी बात को छोड़ा था वो बात थी कि अपने स्पाउस को वक्त देना, अपने घर वालों को वक्त देना। वक्त भी एक तरह से आज एक ऐसी कमोडिटी बन गया है कि जिसमें हम उसको माहौन की कैटेगरी में लाकर अपने रिश्तों के अंदर बहुत रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। और अब बीइंग अ कुरान का तालिब इल्म, अपने करीबी लोगों के साथ ही हमने अपने ताल्लुक को बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। वो लोग जिनके साथ हमारी जिंदगी का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है,
याद रखें, आप जिन रिश्तों में बंधी होती हैं, ना सिर्फ आपकी जिंदगी उनके साथ टाइड होती है, बल्कि आपकी आखिरत भी उनके साथ कनेक्टेड होती है। जब हम इन रिश्तों को वक्त नहीं देते, तो हम सिर्फ अपनी दुनिया और आखिरत नहीं खराब करते, एक्चुअली हम अपना सुकून भी तबाह कर रहे होते हैं। देखें ना, जिंदगियों की जो बेचैनियां हैं, वो इस बात का भी मैनिफेस्टेशन है कि शायद हम अपने आसपास जो हमें हुकूक देने चाहिए लोगों को, शायद हम वो दे नहीं पा रहे हैं। शायद हम लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग वैसी कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप देखें, आपने अरबी में अक्सर सुना है, हासिबु कब्ला अन तुहासबु, अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। जब हम जानते हैं कि एक वक्त आएगा कि हमारा हिसाब किताब होगा, हमें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, तो बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपना हिसाब किताब ले ले। एक हदीस में अल्फाज आते हैं, मूतु कब्ला अन तमूतु, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। क्या मतलब है इस बात का? इट्स नॉट अबाउट डूइंग सुसाइड, इट्स अबाउट रिमेम्बर एंड रिकॉल योर डेथ एवरी डे, ताकि आप अपने आप को किसी भी तरह से स्पिरिचुअल डेथ से बचा सकें। ऐसा ना हो कि फिजिकल डेथ बाद में आए और स्पिरिचुअल डेथ पहले हो जाए। तो ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर कर रही है, ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली रिश्तों का एहसास दिला रही है, ये सूरत हमें कॉन्स्टेंटली एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प आउट कर रही है। I will request to all the women, those are regularly listening to me, either आप मुझे फेसबुक पर सुन रही हैं पिछले 6 महीने से, या आप मुझे व्हाट्सएप पर सुनती हैं, या आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मुझे कहीं भी सुनती हैं। मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल जरूर है। लॉन्ग टर्म गोल्स इंसान के बहुत से होते हैं, लेकिन वन ऑफ माय शॉर्ट टर्म गोल इज कि मैं चाहती हूँ कि आज की औरत, I'm talking about, when I'm saying औरत, I'm not talking to 40 plus women. I'm talking to 16 plus, I'm talking to 15 plus, because जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, वो दीन हमें एडल्ट 18 पर नहीं बनाता, वो दीन हमें एडल्ट हमारी प्यूबर्टी पर बना देता है। और अगर हम अपनी इस एरिया की जो सेंट्रल एशिया है, इसके अंदर हम प्यूबर्टी रेट देखें लड़कियों का, तो वो 11 साल से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। सो आई एम टॉकिंग टू ऑल विमेन जो अपनी प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी हैं। देखिए, मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल ये है, मैं चाहती हूँ कि हम औरतों को ऐसी स्ट्रेंथ मिले जो हकीकतन हमें एक मजबूत इंसान बना दे। मैं इतनी खवातीन के किस्से सुनती हूँ, लंबी लंबी ऑडियोज अपनी भेजती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई के साथ एक रेगुलर ताल्लुक आवाज के थ्रू बन गया है, मैसेजेस के थ्रू बन गया है। आप में से जो खवातीन मुझे रेगुलर सुन रही हैं, आपके 1 साल पहले के मेंटल स्टेट में और आपके 1 साल के बाद के मेंटल स्टेट में प्लीज फर्क आना चाहिए। अगर आपने मुझे 1 साल पहले सुनना शुरू किया था, तो जो मेरे पास आपके मैसेजेस थे, अगर आप उसमें बहुत सख्त परेशान थी, आप बहुत सख्त वीक फील कर रही थी, आप बहुत सख्त अपने आप को डिप्राइव फील कर रही थी, एंड इफ यू आर रेगुलरली लिसनिंग मी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, आप 1 साल से कुरान सुन रही हैं, और आप 1 साल से उस पैटर्न पर कुरान सुन रही हैं जिसमें मैं एक माइंडसेट आपका बनाना चाह रही हूँ, तो प्लीज इस चीज को समझें। आपके परेशानियों का लेवल आपकी सोच के हिसाब से जरा कम होना चाहिए था। देखें, हम सब अच्छाइयां और ख्वाहिश के बावजूद आसपास खुशियां अडॉप्ट नहीं कर पाते। हम चाहते हैं सब हमारे साथ अच्छे रहें, हम चाहते हैं हमें मुस्तकिल खुशियां मिलें, लेकिन देखें, कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं है। वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें किसी दूसरे इंसान का रोल आ जाता है, जाहिर है आप वहीं घबराती हैं, आप वहीं डिप्रेशन का शिकार होती हैं, आप वहीं स्ट्रेस का शिकार होती हैं, आपको वहीं जो है वो एंग्जाइटीज आने लग जाती हैं। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर हिम्मत, आप अपने अंदर इमोशनल सपोर्ट महसूस करना चाहें, तो कुरान आपको सबसे पहले औरत होते हुए ये इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। देखिए, दूसरे हमारे साथ कब कब और कहाँ कहाँ अच्छा होंगे, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बात ही शुरू की कि उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि जिंदगी आपको अक्सर वो ही लौटा रही होती है जो आप दे रहे होते हैं। इट हैज अ डीप फिलॉसफी। आपके रिश्ते जब आपको वो नहीं दे रहे जो आप लेना चाह रही हैं, then it means that I have to see that what I am giving to them, what I am presenting to them, what kind of a role I am in with them.
जब मैं इनको विजुअलाइज करना शुरू करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बेहतरी आती है, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ में एक स्टेमिना आता है, मेरे एंजाइटीज दूर होते हैं, किसी परसेंटेज में भी दूर होते हैं। बेहतरीन इंसान की डेफिनेशन अपने आसपास के लोगों के बारे में निकाल कर फेंक दें प्लीज। हम ना फरिश्तों के दरमियान में रहते हैं, ना हम जो हैं वो औलिया और वलीउल्लाह लोगों के टाइप दरमियान में रहते हैं, अंबिया रसूल अब आने नहीं है। सो ये बेस्ट इंसान की डेफिनेशन को अपने अंदर से निकाल दें कि आपकी सराउंडिंग में सारे रिश्ते बेहतरीन इंसान बन जाएं। बस एक काम करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुसलमान औरत होते हुए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुरान का तालिब इल्म बनते हुए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अल्लाह की बंदियां क्योंकि हम बनने की कोशिश करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने घरों को पुरसुकून एक लेवल हेडेड वे में गुजारना चाहते हैं, लोगों की ज्यादतियों को लेवल हेडेड वे में डील करना चाहते हैं, लोगों की ज्यादतियों को हिकमत के साथ बदतमीजी किए बगैर डील करना चाहते हैं, तो प्लीज कोशिश करें कि जिस चीज के लिए आप डिप्राइव्ड हैं, जिस चीज के लिए आप खुद तरस रही हैं, कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे। अगर मैं अपनी जिंदगी में ये अपना उसूल बना लूं कि जो चीज मुझे चाहिए होती है, कहीं मेरी जात की वजह से मेरे आसपास के लोग उस चीज से डिप्राइव ना रह जाएं, तो यकीन रखें फिर आपके चाहे रिश्ते हों, चाहे आपकी खुशियां हो, चाहे आपका माल हो, चाहे आपकी मामूली इस्तेमाल की चीजें हो, चाहे आपका सुकून हो या एहतराम, it will come back to you, it will start coming back to you, it's somehow to some extent in your hands। हाँ, अल्लाह ने तकदीर बनाई है, लेकिन याद रखें अल्लाह ने बहुत सी चीजों का जिम्मेदार हमें खुद बनाया है। हम अपने आप को माऊन से नहीं बचा सकते हैं, माऊन के अंदर हम अपने आप को जो है वो यमनाऊन की कैटेगरी से नहीं बचा सकते अगर हम थिंकिंग प्रोसेस के साथ कुरान की तरफ नहीं आएंगे। It's not about gathering information of Quran, it's not about making a lecture, it's not about just filling your copies and notebooks one by one, it's about changing your personality, it's about bringing refinement in your mindset, it's about adopting a nice akhlaq in your character जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्स्टेंटली सिखा के गए। और जब आप इस पैटर्न पर जिंदगी गुजारते हैं तो बिलीव मी, आप शायद बड़े बड़े काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा इन्वेस्ट हो रहा होता है। एक होता है गुजारना और एक होता है इन्वेस्ट करना। बाज लोग जिंदगी, अक्सरियत जिंदगी गुजारती है, माइनर माइनॉरिटी जिंदगी में इन्वेस्ट करती है, माइनर माइनॉरिटी यमनाउन अल माऊन से बचती है, माइनर माइनॉरिटी अपने आप को अपने रब के साथ कॉन्स्टेंटली बंदगी के अंदर एडॉप्ट करके रखती है। और यही सूरतुल माऊन सिखाना चाह रही है। सूरतुल माऊन चाहती है कि जब हम खालिक के साथ इबादत में साहून से बचेंगे तभी युराऊन से बचेंगे, और जब युराऊन से बचेंगे तभी यमनाऊन अल माऊन से बचेंगे। और जब ये सिनारियो होगा तो आप अल्लाह के हुकूक भी देंगी और आप बंदों के हुकूक भी अदा करेंगी। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं माऊन के बारे में, हुवल हक़्क़ु अलल अब्दी अलल उमूम, ये बंदे के ऊपर एक हक है, यानी मेरे ऊपर ये हक है अब्द होते हुए कि मैं मामूली चीजों में भी दूसरों के हक को समझूं। जो इंसान बड़े बड़े लोगों के राइट्स खा जाता है, जो इंसान अपने बराबर अपनी छत के नीचे रहने वाले माँ बाप, बहन भाई, स्पाउस, औलाद, सास ससुर, इनके हकूक अदा नहीं कर पाता, वो उमूम के अंदर, उमूम कहते हैं जनरल मामूली चीजें, वो उमूम के अंदर चीजों की शेयर करने की तरफ कैसे आ सकता है? जो विरासत का हक खा जाए सिर्फ गुमान के ऊपर, हो सकता है मेरा हो, आप सोचें वो कैसे बच सकता है यमनाऊन अल माऊन से? जो बड़े बड़े ऊंट निगल जाए वो मामूली मामूली अशिया शेयरिंग के लिए कैसे दे सकता है? जो विरासत का ऊंट निगल जाएगा उससे आप सुई मांगेंगी, नीडल मांगेंगी, तो आप तवक्को रखेंगे कि वो आपसे शेयर करेगा? इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो जब इंसान शेयरिंग नहीं करता, स्कॉलर्स के मुताबिक जब इंसान साहून का शिकार होता है, युराऊन का शिकार होता है, यमनाउन अल माऊन का शिकार होता है, तो नुकसान किसका करता है? दुनिया का?
बिल्कुल भी नहीं। रिश्तों का बिल्कुल भी नहीं, टोटली अपना नुकसान करता है। आप अपने घर में दाखिल हुई, आपकी बूढ़ी सास सामने बैठी हैं, चलो बूढ़ी ना भी हो, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल की सास भी 70 साल की नहीं लगती, इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इट डजंट मीन कि आप घर में एंटर होते हैं और आप सीधे मुंह मुंह खोल कर खुशी से मुस्कुरा के उनको सलाम नहीं कर पाती। आप घर में दाखिल होती हैं, यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हैं, हॉस्पिटल से थकी हुई आई हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऑफिस से थकी हुई आई हैं, आप स्कूल से थकी हुई आई हैं, मान लिया बाहर गर्मी थी, मान लिया आप सारा दिन थकी हुई थी, मान लिया आप टीचिंग करके आ रही हैं और बच्चों ने आपको बहुत सताया था, मान लिया घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा नहीं जाता। यमनाउन अल माऊन, हाउ माइजर वी आर, किसी को मुस्कुराकर देख सकते थे, बट वी आर लिविंग इन अ सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड। हमसे मुस्कुरा कर देखा नहीं जाता, जहां हमारे मुस्कुराने से हमारा क्या लॉस हो जाता, आपके मुस्कुराने से क्या होता, किसी के दिल की कली खिल जाती। और माँ बाप, बूढ़े माँ बाप औलाद को जब देखते हैं कि औलाद एहतराम से देखती है, एहतराम से बात करती है, मुस्कुरा कर बात करती है, मुस्कुरा कर सलाम करती है, खुश दिली से सलाम करती है, माँ बाप की अंदर तक की कैफियत पुरसुकून हो जाती है। आप में से जो माएं आप समझ सकती हैं, मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, सब बहनों से, आपके घर में आपके सास ससुर हैं या आपके अपने माँ बाप हैं, अपनी एक आदत बना लें, जब आप घर में दाखिल हों, सामने अम्मी आए या अब्बा आए या अम्मी अब्बा में से कोई घर में दाखिल हो, मुस्कुराकर खुश दिली के साथ, इट्स लाइक आपके अंदर से निकले अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, इट्स लाइक फर्क पड़ जाता है। वही सलाम, वही ग्रीटिंग है, वही अल्फाज हैं। एक अंदाज होता है अस्सलाम वालेकुम और एक अंदाज होता है अस्सलाम वालेकुम अम्मी कैसी हैं। सुबह आप उठकर आती हैं, अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, सलाम तो आप उस वक्त भी कर रही हैं, बास मर्तबा छोटे सलाम नहीं करते। अब तो अगर आप अम्मी हैं, अगर आप सास हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप मुस्कुराकर सलाम करें। आपका बच्चा सीखेगा, आपकी बहू सीखेगी, मुस्कुराकर सलाम। और सलाम भी ऐसे नहीं करें कि नजरें उठाकर मिलाई भी नहीं उससे, उसके चेहरे पे देखा भी नहीं, देखें उसके चेहरे को, आई कांटेक्ट डज मैटर। उनको देखें और प्यार से बोले, मुस्कुरा के बोले अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू, ठीक हो, कैसी रात गुजरी, नींद कैसी आई। एक जुमला बोलने से क्या चाहता है हमारा, दिस इज ऑल्सो इन मालून, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसको मुस्कुरा कर देख सकते थे, अगर उसको मुस्कुरा कर नहीं देखा, वी विल फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ यमनाउन अल माउन, वी विल फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ अ माइजर पर्सन। किसी की मदद कर सकते थे, इस वक्त तो हर कोई मदद के लिए हाथ फैला रहा है। आपकी मेड कहती है बाजी मेरे घर के कमरे की छत गिर गई है, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसके घर की छत बनाने की कोशिश करें। आपकी मेड कहती है बाजी मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, वो बेवा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके, अगर फ्रेंड्स के साथ मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है, आप खुद उसके राशन का इंतजाम कीजिए, कपड़े खरीदें, उसके बच्चों की एज ब्रैकेट पूछें, उसके घर लेकर जाएं। मामूली चीजें, आपके बच्चे छोटे हैं, कुछ कपड़े अपने बच्चों के निकाल लें, लेकर जाएंगे, भेज दें उसके घर पे, उस औरत के घर पे, ताकि हम यमनाउन अल माउन की कैटेगरी से बचें। यही समझाया है अल्लाह ताला ने इस आयत नंबर 7 के अंदर कि ये एक शख्सियत की कमी है, शख्सियत की कमजोरी है कि जब मामूली चीजें भी किसी के साथ शेयर करने का वक्त आता है, माइजर हो जाते हैं, हाथ को बंद कर लेते हैं, टाइट फिस्टेड हो जाते हैं, अपने हाथों को गले से बांध लेते हैं। ये अरबी के मुहावरे का अंदाज है, अपने हाथों को गले से बांध देना ताकि हाथ आगे बढ़ाकर किसी की मदद करने का मौका नहीं आए। आप अल्लाह की शान देखें, ये बखीली कैसे है, यमनाउन अल माऊन इंसान को बखीली की तरफ कैसे लेकर जाती है। बखील इंसान, माइजर इंसान कौन होता है? बखीली इट्स लाइक यू कैन, टुडे वी कैन अंडरस्टैंड विद द फैंसी टर्म्स, और हमें बड़े आराम से समझ आ जाती है जब हम फैंसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। बखील होना, माइजर होना, इट्स लाइक सोशल कॉन्स्टिपेशन। I know this is not a nice word to use, but sometimes these terminologies actually depict exactly what we are trying to understand. This bakhili, this miserliness is like social constipation. और आप सूरतुल माऊन पर गौर करें,
यतीम को धक्के देना, मिस्कीन के लिए एनकरेजमेंट ना दिलाना, यहाँ पर ये कह दिया कि मामूली चीजों को शेयर ना करना। आप देखेंगे इस सूरत के अंदर जो मुख्तलिफ बुराइयां मेंशन की गई हैं, प्रॉब्लमैटिक ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी की, प्रॉब्लमैटिक इंडिविजुअल्स की, वो एक सर्कल की तरह है। आपको मैंने इसीलिए पिछली क्लासेस में समझाया था कि जब इंसान दीन का हक नहीं देता है तो डेफिनेटली अल्लाह का हक और लोगों का हक खा जाता है, या लोगों का हक नहीं देता तो डेफिनेटली दीन का हक या अल्लाह का हक खा जाता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं सूरतुल माऊन की आयात में जो बुराइयां बताई गई हैं, ये बुराइयां आर लाइक इन अ सर्कल। इंसान एक तरफ गलती करता है तो उसका इम्पैक्ट 10 तरफ आता है। आपकी जिंदगी में एक गुनाह है तो वो एक नहीं रहेगा। अगर आपने वो गुनाह अपनी जिंदगी से ओमिट ना किया तो याद रखिए कुछ अरसे में वो गुनाहों का खानदान बन जाएगा, और फिर शैतान आपको हुक्म देगा और आप आंखें बंद करके साइमन सेस की तरह उसकी हर बात मानेंगे। तो इंसान का स्टिंजी होना, इंसान का माइजर होना, इंसान का मामूली चीजें शेयर ना करना उसको सोशल कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेकर जाता है। दिस इज अ सिकनेस जो एक्चुअली यमनाउन अल माउन में बताई गई है ना, इट्स अ साइकोलॉजिकल सिकनेस, और मैंने कल उसकी मिसालें आपसे शेयर की थी जो आज हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। जहेज इज अ सोशल सिकनेस, इट्स अ सोशल कॉन्स्टिपेशन, इट्स द साइन ऑफ यमनाउन अल माउन। अपने घर की आम चीजों को इस्तेमाल के लिए शेयर ना करना, इट्स यमनाउन अल माउन। ये वो चीजें हैं जो इंसान को माइजर बनाती हैं, बखील बनाती हैं। इंसान चीजों को होल्ड करके रखता है, और अब आपको कल की क्लास से याद होगा हम क्यों होल्ड करते हैं, बिकॉज आई माइट वुड वांट टू यूज इट इन फ्यूचर, दिस कैन बी माई नीड इन फ्यूचर। जरूरत है, हो सकता है कि मुझे अगले दिन इसकी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है मुझे 1 साल बाद इसकी जरूरत पड़ जाए, हो सकता है मुझे 10 साल बाद इसकी जरूरत पड़ जाए। ये है वो इंसान जो इस टाइट फिस्टेड वर्ल्ड में बखील है, बाकी अक्सरियत के पीछे चल रहा है। शेप मेंटेलिटी, नफ्स का गुलाम, ये कैसे अपनी इबादत को युराऊन और साहून से बचाएगा, ये कैसे अब्द बनेगा, ये कैसे अल्लाह का गुलाम बनेगा। और आप अरबी जुबान की खूबसूरती देखें, जस्ट सी द खूबसूरती ऑफ अरबिक लैंग्वेज। इट्स नॉट अबाउट द रूट वर्ड, इट्स अबाउट द ओरिजिन। सी आप में से जिन लोगों को अरबिक थोड़ी सी आती है, आपको अब तो मैंने रमजान से आपको लोगों को काफी दफा बता दिया कि अरबी जुबान का हर एक लफ्ज सर्टन पैटर्न ऑफ रूट वर्ड से बनता है। तो इस वक्त रूट वर्ड के एंगल से बात नहीं कर रहे, आई एम गिविंग यू एन एक्सप्लेनेशन। स्कॉलर्स कहते हैं कि अरबी जुबान की आप गहराई देखें कि जो माइजर का लफ्ज है, बखील का लफ्ज है, और जो कॉन्स्टिपेशन के लिए लफ्ज आता है, दे बोथ हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन दिस विच इज सेम। यानी कॉन्स्टिपेशन और माइजरलीनेस, स्टिंजी होना या किसी इंसान का कॉन्स्टिपेटेड होना, ये दोनों का ओरिजिन एक है, नॉट द रूट वर्ड्स, ओरिजिन। ओरिजिन अलग है कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से लफ्ज जो है वो बखील में मोल्ड हुआ, किस थिंकिंग के साथ वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन में मोल्ड हुआ। इमसाक का लफ्ज है हमजा मीम सीन अलिफ काफ, नरमी से बोले जाने वाली काफ, लाइक फ्रॉम किताब। इमसाक का लफ्ज इज इन द ओरिजिन ऑफ बखील होना, इमसाक का लफ्ज इज इन द ओरिजिन किसी इंसान का कॉन्स्टिपेटेड होना। इमसाक का मतलब क्या होता है, रोकना। अगर इमसाकुल माल है, दिस इज माइजरलीनेस, स्टिंजी होना, बखील होना, बुखल करना, इमसाकुल माल। और इसी को आप इमसाकुल मैअदा कह दें, मैअदा कहते हैं मीम आइन दाल गोलता, स्टमक को। इमसाकुल मैअदा अरबी जुबान में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को। अब अगर आप ओरिजिन में एक ही लफ्ज देख रही हैं तो जरा सोचें कि ये माइजर इंसान कैसा होता है। जब हम सोचेंगे तो अप्लाई कर सकेंगे ना कि एम आई फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी और आई एम नॉट। माइजर इंसान, अगर आपने माइजर इंसान को समझना है, आपने कई डिफरेंट एंगल से माइजरलीनेस को समझा होगा, बखीली को समझा होगा। टुडे आई एम गिविंग यू अनदर डायमेंशन टू अंडरस्टैंड अ माइजर माइंडसेट फ्रॉम अरबिक ओरिजिन। ये कहां से आया है, देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या करती है। ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है, इट्स लाइक कि आपका खाने का वो हिस्सा जो कि अब जिस्म की जरूरत नहीं था, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी।
اور اگر وہ نہ آئے فیسس کی شکل میں تو یہ آپ کے جسم کو پوائزن کرتا ہے اور یہ آپ کے جسم کے اندر کئی بیماریاں لا سکتا ہے بیکاز اس سے ٹاکسیسٹی بڑھ جاتی ہے. صحیح. دس از کانسٹیپیشن. ناؤ واٹ از بخیلی؟ واٹ از اے مائزر پرسن؟ واٹ از اے مائزر مائنڈ سیٹ؟ ممسک بخیل کو کہتے ہیں عربی زبان میں وہ جو اپنے اندر سمپل ایکٹ آف کائنڈنس کو روک کے رکھتا ہے. اور بالکل یہ ویسا ہی روکنا ہے جیسے امساک المعدہ ہے. یعنی جب امساک المعدہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو انسان میں کئی بیماریاں آتی ہیں. انسان کے اندر پوائزن پھیلتا ہے. انسان کے اندر ٹاکسیسٹی آتی ہے. ان دا سیم وے جب امساک المال ہوتا ہے، جب ہم بخیل بنتے ہیں، جب ہم مائزر بنتے ہیں، ہمارے اندر بہت سی اخلاقی بیماریاں آتی ہیں، سائیکولوجیکل بیماریاں آتی ہیں، ایموشنل بیماریاں آتی ہیں اور ہم اپنے کردار کو خود پوائزن کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دا سکنسز جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہم انسان مائزر ہونے کو، بخیل ہونے کو موسٹ آف دا ٹائم ایک ہی اینگل سے سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید صرف مال کو خرچ نہ کرنا جو ہے وہ مائزر ہونا ہوگا اور کسی اور رویے سے ہم کبھی اپنے آپ کو ایز اے مائزر ڈیل ہی نہیں کر پاتے. قرآن کی ہر آیت الرٹ کرتی ہے، سبق دیتی ہے اور ہر رول میں ہمیں ذمہ دار بناتی ہے کہ ہمیں زندگی میں بیلنس لانا ہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ بنائیں گے، ہم اپنے رشتوں کو تباہ کریں گے اور ہم اپنے جسم میں بہت سی بیماریاں داخل کر لیں گے. اردو میں کہتے ہیں، بہت پیاری بات ہے، آپ میں سے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کو یقیناً میری یہ باتیں سمجھ آتی ہوں گی. اردو میں کہتے ہیں دل کفیل. دل کفیل کا مطلب یہ ہے دا ہارٹ دیٹ از آن اے گیونگ نیچر. دل کفیل راستے کثیر. جب انسان گیونگ نیچر پر ہوتا ہے نا تو راستے بنتے جاتے ہیں، راہیں کھلتی جاتی ہیں، آسانیاں آتی جاتی ہیں. اٹس لائک کہ آپ خود اللہ کے سامنے سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں، یہ کام ہو کیسے گیا اللہ، الحمدللہ. جب دل بڑے ہوتے ہیں، جب ظرف اعلیٰ ہوتے ہیں، راستے بنتے جاتے ہیں، کام سمرتے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں دل کفیل راستے کثیر، راستے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ آن دا کنٹراری دل بخیل، اگر دل مائزر ہوگا، دل بخیر راستے قلیل. کہنے کو انسان بہت کچھ اچیو کرنا چاہے گا لیکن راستے قلیل ہوں گے، راستے ہی نہیں کھلیں گے، اپرچونٹی سامنے نہیں آئیں گے. تو دل بخیل ہوگا، راستے قلیل اور غم طویل. آج ہمارے غم اتنے طویل کیوں ہو گئے؟ ہماری پریشانیاں اتنی ایکسٹینڈڈ کیوں ہیں؟ ہماری بے سکونیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں کیوں کانسٹینٹلی سلیپنگ پلس پر جانا پڑتا ہے؟ کیوں ہر رشتہ ہمیں پنچ کرتا ہے؟ کیوں ہر رشتہ ہمیں پوک کرتا ہے؟ کیوں ہم بار بار پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح سے بار بار لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایموشنلی ڈرینڈ فیل کرتے ہیں؟ شاید ہمارے دل بخیل ہیں. آپ کہ نہیں، میں تو بہت خرچ کرنے والی ہوں، میں تو بہت صدقہ کرنے والی ہوں. اوکے، یو مائٹ بی اے نائس گیونگ پرسن فرام دا اینڈ آف دا مال، بٹ وی ہیو ٹو سی آور سیلف فرام دا اینگل آف دا ریلیشن شپس. میں کتنی محبت دینے والی ہوں، میں کتنی سمپتھی والی ہوں، میں کتنی ایمپتھی والی ہوں، میں کتنا دوسروں کو سمجھنے والی ہوں. سو یاد رکھیں، انسان مینٹل سکنسز کا شکار ہوتا ہے اپنے مائزر مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اور انسانوں کی اکثریت آج اس ایٹیٹیوڈ میں ڈوبی ہوئی ہے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں خاص طور پر عورتوں کو کم سے کم اس بیماری میں سے باہر نکال لوں، بیکاز عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرینتھ دی ہے. عورتیں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، عورتیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، عورتیں ملٹی اینگل وے میں صلاحیتیں رکھتی ہیں، عورتیں ملٹی ایموشنلی، ملٹی فارمیٹ ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں. اٹس آل اباؤٹ کہ ہمیں ڈائریکشن مل جائے. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں. یاد رکھیں، ہم کانسٹینٹلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہمارے دل بخیل ہو جاتے ہیں، ہم صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے سورۃ الماعون کی اسٹڈی میں پیچھے کی آیات میں آپ کو شاید امام غزالی کا نام بھی مینشن کیا تھا اور میں نے امام فخر الدین رازی کا نام بھی مینشن کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض موقعوں پر آپ انسان کو اسٹڈی کریں
تو انسان جانور سے زیادہ احمق ہو جاتا ہے، حالانکہ عاقل ہے، انٹلیکچوئل ہے، برین کی کیپیسٹی رکھنے والا ہے، مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے، لیکن بہت سے موقعوں پر انسان اور اکثریت انسانوں کی جانور سے زیادہ احمق ہو جاتی ہے۔ کیوں کیوں کہتے ہیں اسکالرز؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط چیز کی طرف جا رہا ہے اور پھر بھی اس راستے پر چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے سب کو بچپن سے پتا ہے کہ بخیلی اچھی نہیں ہوتی، انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہمیں بچپن سے پتا ہے what comes around goes around, what goes around comes around۔ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اچھا کم بیک ٹو یو۔ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے، ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ ہمیں رشتوں کو گیونگ اینڈ پر آ کر ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے نقصان والی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کے اندر، دنیا کی ونیئرز کے اندر، دنیا کی لیئرز کے اندر، رشتوں کی ذمہ داریوں کے اندر بھول جاتے ہیں۔ جبھی تو قرآن دیا گیا ہے، جبھی تو اس کو ذکرہ بنایا گیا ہے۔ قرآن نے کیوں آخر بار بار انعام کی ایگزامپل دی ہیں، کیٹلز کی ایگزامپل دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں میجورٹی انسان اچھی طرح جانتے ہیں کہ نقصان کیا ہے، پھر بھی بار بار اس نقصان میں گرتے ہیں۔ ہماری اولادوں کو 80% علم ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، بالکل جیسے ہمیں 80% علم ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ بٹ وی اگین فال انٹو دا سیم ٹریپ، وی اگین فال ان دا سیم دھوکا۔ دس از ہیپننگ ان آور لائفس، اور ہم جانتے ہیں، آپ دیکھیں انسان احمق جانور جانور جب دیکھتا ہے نا کہ I'm sure I'm coming live again۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا ویٹ کریں، میں ذرا اپنا کنیکشن تھوڑا سا ڈراپ ہوا ہے، جسٹ گیو می فیو منٹس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ I'm sure آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے۔ So inshallah I'm starting Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو قرآن نے کیوں کہا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان جانور سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیچے کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جانور کی ڈیفالٹ نیچر یہ ہے کہ جانور جب اپنا نقصان دیکھتا ہے نا تو جانور اس جگہ سے دور بھاگتا ہے، یعنی جانور فلی کرتا ہے وہاں سے، اس جگہ سے، کہ تاکہ وہ وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزاک اللہ خیرا. تو آپ کو جو میں اس وقت ایک کنٹراسٹ بنا کے بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اور جانور کے اندر آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی عقل کا درست استعمال نہیں کرتا وہ جانور سے بھی زیادہ احمق بن جاتا ہے. اور امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ جانور کی نیچر ہے کہ جب اپنا نقصان دیکھتا ہے تو وہاں سے فلی کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے، جبکہ انسان کا معاملہ، وہ انسان جو کہ اکثریت ہے، وہ اس کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی غلط چیز ہوتی ہے وہ جا کر وہاں پر دیکھنا چاہتا ہے کہ لیٹس سی وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جو عبد کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا ہوتا، جو اللہ کا عبد بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ ٹوٹلی کانسٹینٹلی حرام کی طرف اٹریکشن فیل کر رہا ہوتا ہے. تو جو بھی انسان ایموشنز کا غلام ہوگا، شہوانیہ ٹیمپٹیشنز کا غلام ہوگا، نفس کا غلام ہوگا، یاد رکھیں وہ ہارمفل تھنگز کی طرف جائے گا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب بہت سی چیزوں کو بچپن سے جانتے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اپنے نقصان کی طرف چلتے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتے، کانسٹنٹلی چھوٹوں کے ساتھ جو ہے ان کو بلی کرنے کا معاملہ بھی رکھتے ہیں. دس از آور میڈنس. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہیومن سکنس ہے اور قرآن مستقل ذکرہ دیتا ہے. قرآن کی ہر آیت مجھے اور آپ کو آج کے ٹریپس میں سے باہر نکالنے کے لیے ایک پش ہے. ہماری میڈنس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہم سگریٹ بیچتے ہیں، سب کو پتہ ہے نا اپنا نقصان ہے، سگریٹ بیچتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. ہمارا حال کیوں ہو گیا کہ ہم مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہماری مسلم ریپبلک آف پاکستان کے جو ہیں وہ ڈراماز بنتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو ڈرنک کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا نیچے سلائیڈ لکھا ہوا ٹیکسٹ آ جاتا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے. ہمیں معلوم ہے ہمارا نقصان کیا ہے، ہم جانتے ہیں، انفارمیشن ہے. پلاسٹک سرجری کے بارے میں یہ آج کی دنیا کی میں ایشوز بتا رہی ہوں. پلاسٹک سرجری کی پروموشنز ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ what are the harms of doing this plastic surgery. So یہ وہ سب چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں علم ہے کس چیز میں نقصان ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف بار بار شیطان کی باتوں میں آ کر جاتے ہیں. اسی لیے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ انسان بعض اوقات جانور سے زیادہ احمق ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے انعام کے طور پر انسان کو مینشن کیا ہے. جانور نقصان سے دور بھاگتا ہے، انسان اس نقصان کے طرف، اس ہارمفل چیز کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے، حالانکہ علم رکھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈرز کے ساتھ نہیں جوڑتے. آپ میں سے جتنی بھی بہنیں اس وقت اس چیز کو جو میں آگے بیان کرنے جا رہی ہوں اس چیز کو جانتی ہیں، آپ اس پہ مجھ سے اتفاق کریں گی. ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیجئے جو آپ کے ایڈز آتے ہیں موبائل فونز کے، جو ایڈورٹیزمنٹ موبائل فونز کی دکھائی جاتی ہیں، ہر سینسیبل انسان، ہر انٹلیکچوئل انسان اس میں موجود برائی کو پہچان سکتا ہے. جس کلچر کو ہمارے ڈرامے پروموٹ کرتے ہیں اور مستقل جس کے نیگیٹو کانسیکوینس سوسائٹی فیس کر رہی ہے، اس کے خطرناک نتائج آئندہ 10 سالوں میں کیا نکلیں گے، ہر عقل مند عورت اس کو سمجھ سکتی ہے. سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، پھر بھی اسی میں فال کرتے ہیں. ہمارے سیکولر سکولز کلچر کے نام کے اوپر جس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوتھ کے اندر، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز پازیٹیو نہیں نکلیں گے. ہماری یوتھ دین سے دور ہو رہی ہے، ہماری یوتھ ڈی ازم کی طرف جا رہی ہے، ہماری یوتھ کو جو ہے وہ ایک ایسا کلچر دیا جا رہا ہے جس میں دے آر کانسٹنٹلی گیٹنگ اٹریکٹڈ ٹورڈز دا ہارمفل تھنگس. سب جانتے ہیں، علم ہے، اس کے باوجود ہم نقصان کر جاتے ہیں. اسی لیے آج کا انسان بخیل ہے، ٹائٹ فسٹڈ ہے، اسی لیے آج کا انسان پریشان ہے،
اسی لیے آج کا انسان ڈپریسڈ ہے, اسی لیے آج کا انسان سفرنگ کا شکار ہے. اور یہ آپ کی سفرنگ, ایک گھر میں انسان ایموشنلی سفر کر رہا ہوتا ہے, ایک انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے, سارے گھر پر اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ دیکھیں کیوں انسان جو ہے وہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے. اسی صورت کو آپ آبزرو کر لیں, آپ اسی صورت کو اپنے سامنے لے کر آ جائیں. پہلی آیت نے ریزن بتا دیا ان ساری برائیوں کی. اگر آپ کو اور مجھے پہلی آیت ہی سمجھ آ جائے گی نا, آپ کو اور مجھے اس سورۃ الماعون کی آیات کا فلو نظر آ جائے گا. اللہ نے واضح کر دی ریزن, انسان کے اندر یہ ڈیٹیوریشن آتی کیوں ہے, انسان اپنے آپ کو اس فساد تک لے کر کیوں جاتا ہے, علم ہونے کے باوجود نقصان کرتا کیوں ہے. آخرت پر فوکس نہیں ہے, یکذب بالدین کی پوزیشن پر بیٹھا ہے. آخرت کا احساس نہیں ہے, آخرت کا خوف نہیں ہے, روز محشر کے اوپر وہ یقین نہیں ہے جو یقین اس کو آج ہارمفل تھنگس سے دور کر دے. یہ ہمارا میجر مسئلہ ہے, اور اسی لیے ہم یمنعون الماعون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی لیے آج کا انسان سٹنجی ہے, اس لیے آج کا انسان مائزر ہے, اسی لیے آج کا انسان مین ہے. یہی وجہ ہے ہمارا. جبکہ مسلمانوں کا جو آخرت کا بلیف ہے اس میں تو ہمیں کانسٹینٹلی آخرت کا بلیف یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں رسپانسبل بنو, ایک ایک لمحہ مجھے اپنی رسپانسبلٹی محسوس کرنی ہے. ان آر ٹریڈیشن, ان آر اسلامک مسلم ٹریڈیشن, وی ہیو کانسٹینٹ کانسیپٹ آف چیریٹی, ہے یا نہیں؟ چیریٹی ایٹ ہوم, گھر میں صدقہ کیا ہے, چیریٹی ان فیملی, چیریٹی ان سوسائٹی, چیریٹی ایٹ گلوبل کمیونٹی لیول, یہ سب ہم کانسٹینٹلی جانتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, آج کی اکثریت دو ایٹیٹیوڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے. میں یہ اکثریت, پرابلمٹک اکثریت کو دو میں حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں. اب ہمیں پہچاننا ہے ہم کہاں فال کرتے ہیں. سمجھ لیں ایک سائڈ پر مائنورٹی ہے, جو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے رسپانسبلی زندگی گزارتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی ایک ایک زندگی کے لمحے کو ویسٹ نہیں کرتے. اور دوسری طرف دو طرح کے لوگ ہیں, دو ایٹیٹیوڈز ہیں جن دونوں سے آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور وہ دو ایٹیٹیوڈ کیا ہیں, اس میں انسانوں کی اکثریت ٹریپڈ ہے. امام غزالی کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں یہ دو کیٹیگریز, پرابلمٹک کیٹیگریز کیا ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کانسٹینٹلی مال جمع کرتے رہتے ہیں, جو کانسٹینٹلی اپنے اوپر سارا فوکس رکھتے ہیں اور اتنا کنزیوم کرتے ہیں, اتنا کنزیوم کرتے ہیں کہ ان کا کنزیوم کرنا ان کے لیے کلنگ ہو جاتا ہے. میں خوش ہو جاؤں, سب مجھے خوش رکھیں, سب میرا خیال رکھیں, میں مال جمع کر لوں, میری اولاد کا فیوچر سیکیور ہو جائے, میں اس وقت جو ہوں اپنی اولاد کے لیے بہت سا بینک بیلنس اکٹھا کر لوں. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. پیپل دوز آر کنزیومنگ اینڈ ناٹ ریکگنائزنگ دیٹ دیئر کنزمپشن از ایکچولی کلنگ دیم. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری کون سی ہے, وہ لوگ جو کہ اپنے اس کنزمپشن کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ریج کی وجہ سے. کسی کا حق مار لیا, کسی کا ناجائز مال ضبط کر لیا, کسی کو وراثت کا حصہ نہیں دیا. سو آن بوتھ اینڈز یہ دونوں مائزر ہیں, یہ دونوں ایسی کنزمپشن کر رہے ہیں جس میں یہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. جب یہ حال ہوگا تو عام استعمال کی چیزوں میں دل تو سٹنجی ہوگا. جبکہ ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے, ایک پوائنٹ میں صرف آپ کو کہوں اور آپ اس کے بارے میں اس وقت سوچیں اور آپ کے سامنے ایک پوری کہانی کا در کھل جائے. ذرا مدینے کا ماحول ریکال کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ آئے لوگ وہ مہاجرین کہلائے, جو مدینہ میں موجود تھے وہ انصار کہلائے. کیا معاملہ ہوا دونوں کے درمیان میں؟ دس از آر ٹریڈیشن, دس از آر ٹریڈیشن آف مائگریشن ٹائم. صحابہ نے, جو انصاری صحابہ تھے, انہوں نے اپنے دل کھول دیے, انہوں نے اپنے گھر کھول دیے, انہوں نے اپنے کاروبار کھول دیے. جو مرد تھے انہوں نے اپنے دل بڑے کیے, جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے دل بڑے کیے. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. اور کیا خیال ہے کتنے بڑے بڑے گھر تھے ان کے, 3 بیڈروم ہاؤس, 4 بیڈروم ہاؤس, 3 بیڈروم اپارٹمنٹ, 2 بیڈروم اپارٹمنٹ, 5 بیڈروم اپارٹمنٹ, 6 بیڈروم ہاؤس. ایسا تو نہیں تھا. ایک ہی کمرے کے اندر پردے لٹکا لیے, آدھا کمرہ تمہارا آدھا کمرہ میرا. یہ کیا تھا؟ That is a tradition of constantly at the giving end. یہ مسلم ٹریڈیشن ہے. یہ ٹریڈیشن جس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ صحابہ نے اپنا بزنس شیئر کر لیا, اپنی شاپس شیئر کر لیں, اپنے سٹالز شیئر کر لیے. یہ وہ معاملہ تھا, اور عورتیں بھی اس شیئرنگ میں پیچھے نہیں رہیں.
عورتوں نے بھی اس بردرہڈ کے اندر، اس چیریٹی کے اندر، اس مائنڈ سیٹ کے اندر بڑے بڑے میدان سر کیے ہیں. ایون یہ تو میں آپ کو 1450 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، دنیا گواہی دیتی ہے آج بھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیریٹی مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اوور فلوئنگ ہے. گارجین نیوز پیپر کو ہم سب جانتے ہیں، ورلڈ وائڈ ریناؤنڈ نیوز پیپر ہے گارجین. 2014 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک اسٹڈی کی تھی انگلینڈ کے اندر کہ کون سے گروپس، کون سی ایتھنیسٹیز، کون سی کمیونٹیز زیادہ چیریٹیبل ہیں، زیادہ جنرس ہیں. بائی اینڈ لارج جو ڈیموگرافک فگرز آئیں اس سے پتا چلا کہ مسلم کمیونٹی آف انگلینڈ وہ سب سے زیادہ جنرس اور سب سے زیادہ چیریٹیبل ہے. یہ ہمارے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، بیکاز ہماری تاریخ اس ٹریڈیشن سے بھری ہوئی ہے. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. ہمیں دین کانسٹینٹلی گیونگ اینڈ پر رکھتا ہے. Our deen is constantly helping other. اور الحمدللہ ہم ہر لمحے کوشش کریں تو ہمیں کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے. اسلام نے ہمیں انٹالرنس نہیں سکھائی ہے. جس کا اللہ پر، روز محشر پر، آخرت پر، حساب کتاب پر یقین ہوگا وہ مخلوق کے لیے انٹالرنٹ نہیں ہوگا، انڈیفرنٹ نہیں ہوگا، وہ مخلوق کے ساتھ ہاتھ کو روک کر رکھنے والا نہیں ہوگا. صحیح؟ تو اب آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کہ دنیا تو بہت ٹائٹ فسٹڈ ہو گئی. دنیا نے تو بہت اپنے آپ کو ایک سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ پر رکھ لیا. Now this is our duty that I have to check myself کہ میں کس پوزیشن میں فال کرتی ہوں. Am I a miser؟ یا میں اپنے آپ کو ایک گیونگ اینڈ کے اوپر لانے کی کوشش کریں. کل میں نے آپ کو ایک اور میننگ بتائے تھے معاون کے، جو کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ. دیکھیں کل مال میں سے کیونکہ ہمیں صرف 2.5% اماؤنٹ ایز اے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے معاون کی کیٹیگری میں یہ 2.5% زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے ٹوٹل مال کے مقابلے میں بہت معمولی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا اوریجن تزکیہ ہے. زکوٰۃ کا اوریجن کیا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مال کو اور انسان کو پیوریفائی کرتا ہے. سو بیہائنڈ دا ٹرمینالوجی آف زکوٰۃ دیر از این آئیڈیا ٹو پیوریفائی ویلتھ اینڈ ٹو پیوریفائی مائنڈ سیٹ. جب آپ مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اصول اسلام اور احادیث کی تعلیمات ہمیں کیا دیتی ہیں کہ یہ آپ کے مال کو گرو کرتا ہے، یہ آپ کو سفرنگ سے بچاتا ہے. اور جن صحابہ نے جو اسکالرز نے صحابہ کے ریفرنسز دیے ہیں کہ معاون میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، انہوں نے یقیناً بڑی گہرائی سے یہ بات کی ہے. میں اس کا سنوپسس آپ کے سامنے اب اس ایکسپلینیشن میں رکھوں گی، میں بہت ڈیٹیل اور بہت ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی. دیکھیں زکوٰۃ کا اوریجن تزکیہ ہے. The reason to pay zakat is to purify our mal and to purify our mindset. اور یہ جو پیوریفیکیشن ہے جس کو ہم طہارت کہتے ہیں، یہ چاہے مال کی ہو، چاہے جسم کی ہو، چاہے کردار کی ہو، چاہے مائنڈ سیٹ کی ہو. دس از half of our ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ طہارت آپ کا ہاف دین ہے، پیوریفیکیشن آپ کا ہاف دین ہے. تو جب آپ معاون جتنی معمولی سی زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ مال کی نکالتے ہیں، اٹ پیوریفائز یور مائنڈ سیٹ، اٹ پیوریفائز یور مال، اٹ پیوریفائز یو ایز اے پرسنالٹی، اٹ پیوریفائز یور سفرنگس. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس اینگل میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ معاون میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاف آف دا دین طہارت کی شکل میں رکھا ہے. تو اگر ہاف آف دا دین طہارت ہے تو باقی ہاف کیا ہے؟ بعض بات کے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ہاف آف دا دین ہے، جو طہارت ہے، اس کو وہ کہتے ہیں طہارت از لائک ڈیکوریشن. بیکاز جتنی آپ پیوریفائڈ فارم میں آتے ہیں اتنی چیز جو ہے وہ نکھر جاتی ہے، ڈیکوریٹ ہو جاتی ہے. تو اسکالرز اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، بعد کے کلاسیکل اسکالر جن کو آپ اسکالرز کہتے ہیں سلف کے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا آدھا دین اس کی ڈیکوریشن ہے اور انسان کا آدھا دین اس کی بری چیزوں کو ریموو کرنا ہے. یعنی آپ کا آدھا دین طہارت سے آ جاتا ہے اور اس میں آپ میں بیوٹیفیکیشن آ جاتی ہے، اور آپ کا آدھا دین کیا ہے؟ ریموونگ اگلی کوالٹیز فرام یور مائنڈ سیٹ اینڈ فرام یور پرسنالٹی. تو دو چیزیں، دو اصطلاحات، دو ٹرمینالوجیز میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں.
جو ہاف آف دا دین از طہارہ یا پیوریفیکیشن یا تزکیہ ہے، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں تحلیتن. تحلیہ، تا ہا حلوے والی ہا، لام یا گولتا. تحلیتن ہلیتن سے ہے. ہلیتن ہا کی زیر کے ساتھ جولری کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، زیور کے لیے. تو ہاف آف دا دین یعنی آپ کے اور میرے پاس کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جب پیوریفائی کرتے ہیں، جب ہم تزکیہ کرتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب ہم یمنعون الماعون سے بچتے ہیں، تو ہماری پرسنالٹی کے اندر بینگ اے مسلمان تحلیتن آتا ہے، ڈیکوریشن آتی ہے. اور باقی ہاف میں جب ہمارا تزکیہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگلی عادتیں چھوٹتی ہیں. تو جب اگلی عادتیں چھوٹتی ہیں تو ریسٹ آف دا ہاف از تقبیحتن. تقبیح قبیح سے بنا ہے، قاف با یا ہا. تقبیحتن کہتے ہیں ریموونگ اگلی کوالٹیز. تو یہ دو ایسپیکٹ ہمیں اسکالرز نے بڑی بیلنس خوبصورتی کے ساتھ دیے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے. اور اگر اسی اینگل پر بس میں ایک چھوٹی سی ڈسکشن آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اینگل سے رکھ لوں. دیکھیں ہمارے آخرت کا بلیف جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا حساب کتاب دینا ہے. صحیح؟ زکوٰۃ کے معنی میں جب آپ معاون کو لیتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ کانسٹیپیشن کی ڈیفینیشن یاد کر لیجئے. بالکل جیسے ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا بینیفیشل حصہ ہمارے میٹابولزم کا حصہ بن جاتا ہے، جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کا وہ حصہ جو جسم کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوتا وہ پارٹ آف ایکسکریشن بن جاتا ہے اور فیسس کی شکل میں نکل جاتا ہے. اگر یہ جسم میں رہ جائے جیسے ابھی ہم نے بات کی تو یہ جسم کو پوائزن کرتا ہے، یہ بیماریوں کا انسان کو شکار کرتا ہے، یہ انسان کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے. بالکل ہم نے ایسی بات کی. اسی طرح سے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو سمجھیں. زکوٰۃ فرض ہے. ایک سرٹن تھریش ہولڈ تک آپ کے پاس اماؤنٹ آ جاتی ہے، 7.5 تولہ آپ کے پاس گولڈ آ جاتا ہے، تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیوں ادا کرنی ہے؟ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس جو مال جمع ہوا، جمع کیے ہوئے مال کے اوپر آپ کو ایک سال پیچھے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا. تو کانسیپٹ کیا ہے جس کو میں بالکل سمپلیفائڈ فارم میں بتا رہی ہوں کہ زکوٰۃ کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو مال ہم نے ایک سال میں جمع کیا ہے اس اکیومولیشن آف ویلتھ میں اگر اللہ کہیں کوئی غلطی ہوئی، کہیں خدا نخواستہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا، ہم نے کوئی غلط طریقے سے مال جمع کر لیا، ہم نے زیادہ پیسے کسی سے چارج کر لیے، ہم نے جو ہے وہ کہ کہیں کوئی حق دینا تھا کسی کا ہم نہیں دے سکے، تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سال کے بعد جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ اصل میں زکوٰۃ اس مال کو پیوریفائی کرتی ہے. یہ وہ غلطی ہے جو ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب رشوت کھانا عادت بن گئی اور آپ کہیں ہاں سال پیچھے زکوٰۃ دے دیتی ہوں تو اب میرا تو مال پاک ہو جاتا ہے، میں تو سود پر کانسٹینٹلی بزنس کرتی ہوں اور سال پیچھے زکوٰۃ دے دیتی ہوں تو میرا مال پاک ہو جاتا ہے. نو، اٹس ناٹ اباؤٹ دس بلیٹنٹ غلطی. دس از دا غلطی جو انسان کو پتہ نہ چلے. اور انسان ہونے کے ناطے جب آپ مال جمع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے. تو مسلمان پر ایک سال کے اندر جو اکیومولیشن آف ویلتھ ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جب وہ دیتا ہے تو اس کے مال کی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے. اور جب اس کے مال کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے تو یاد رکھیں جیسے جسم میں سے ٹاکسیسٹی نکل جائے گی، پوائزن نکل جائے گی، تو جسم گرو کرے گا، بیماریوں سے بھی بچے گا اور گرو بھی کرے گا. بالکل اسی طرح سے جب مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے آپ کا مال بابرکت ہو جاتا ہے، آپ کا مال گرو کرتا ہے، آپ کا مال پیوریفائڈ ہوتا ہے، آپ کا مال آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کے مال کے ساتھ پریشانیاں نہیں آتی ہیں. صحیح؟ اب یہ پوائنٹ تو ہے اس انسان کے لیے جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کوئی فقہی ایشو زکوٰۃ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتی ہوں. زکوٰۃ کے بارے میں جس کو سوال پوچھنا ہے کسی مفتی کے پاس جائیے. مجھے بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو میں بھی اسکالر یا مفتی سے پوچھتی ہوں، اور وہ جو میں پوچھتی ہوں وہ میں آپ کو آ کے نہیں بتاؤں گی، بیکاز میں اپنے آپ کو فقہ پڑھانے کی طرف نہیں لے کر آتی ہوں. تو یہاں کوئی بھی مجھ سے کسی بھی طرح کا فقہی سوال نہیں پوچھے گا. صحیح؟ میں نے آپ کو لاجک اور اوریجن بتانا ہے، حکمت بتا دی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کیوں کرتے ہیں. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دینے والا اپنے مال کو پاک کرتا ہے. اب اکثر ذہن میں سوال آتا ہے کہ اف یو آر ایٹ دا ریسیپینٹ اینڈ، مثال کے طور پر آپ
لینے والے مقام پر ہیں. ظاہر ہے ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے, دوسرا جو صاحب زکوٰۃ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا ریسیپینٹ ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ ریسیو کرتا ہے. تو جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, دینے والا یہ سوچ کے نہیں دیتا کہ میں نے اپنی گندگی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. نیور. ابھی میں نے آپ کو بتایا اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن آف چینجنگ پرسپیکٹو کانسٹینٹلی. یہ چینجنگ پرسپیکٹو کا جتنا کانسیپٹ آپ کا اسٹرانگ ہوگا, آپ کو اللہ کے احکامات کی حکمتیں سمجھ آ جائیں گی. جو ریسیونگ اینڈ پر ہوگا زکوٰۃ لینے کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ نہ کبھی یہ سوچے کہ اس کو گندگی تھمائی گئی, نہ دینے والا کبھی یہ سوچے کہ آپ نے اپنی بلا اتار کے اس کو دے دی, آپ نے اپنی گندگی اتار کر اس کو دے دی. اسلام کا ڈائنامزم سمجھیں. دینے والا خود کو پیوریفائی کرتا ہے, لینے والا جو لے رہا ہے وہ اس کا حق ہے. سمپل اصول, سمپل حکمت. جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ہم کسی کو فلدی چیز نہیں دیتے, اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. اور جس نے لیا ہے, جس نے ریسیو کیا ہے, یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. اسی لیے بعض دفعہ اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض سناریوز کے اندر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ ان کو بتائیں گی کہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے تو وہ آپ سے نہیں لیں گے, تو بالکل پاسبلٹی ہے کہ آپ اس انسان کے اگر جو ہے وہ فائنینشیل سچویشنز کو جانتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں نہیں ہیں, تو آپ ان کو خاموشی سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اٹ ول بی کائنڈ آف اے گفٹ فرام یور اینڈ. اور اگر ان کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو برا محسوس ہوگا تو آپ خاموشی سے ان کی مدد کر سکتی ہیں, مال سے کر سکتی ہیں, تحفے سے کر سکتی ہیں, زکوٰۃ کے مال سے کر سکتی ہیں. لیکن یہ سوچ کے کبھی بھی نہیں دینا ہے کہ میں نے اپنی بلا اتار کے ان کو دے دی. سیم ول اپلائی آن صدقہ. بعض لوگ مختلف ٹرمینالوجیز ہماری اردو لینگویج کے اندر پرشین لینگویج سے آئی ہیں یا اردو کے اندر مختلف زبانوں سے آئی ہیں. ہم صدقہ, خیرات, الگ الگ چیزوں کو لیتے ہیں. اسلام کے اندر صدقہ براڈ ہے. فرض صدقہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, اور کسی بھی لیول پر والنٹیئر صدقہ ہوگا, نفلی صدقہ ہوگا, تو وہ سب کیٹیگریز میں آتا ہے. جب آپ صدقہ دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے برا خواب دیکھا, آپ نے کسی سے سنا تھا کہ جب برا خواب دیکھیں تو صدقہ دے دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے یہ سمجھا, تو اب جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں, آپ اس کو اپنی مشکل اور مصیبت اتار کے نہیں دے رہے ہیں. آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ اب آپ اپنے بچے کی بیماری کسی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. آپ کی بیماری ہے, آپ کے شوہر کی بیماری ہے, آپ کے گھر کی پریشانی ہے, آپ کے گھر میں مسئلے ہیں, تو آپ صدقہ دے رہی ہیں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی پریشانی لپیٹ کر پیسوں کی شکل میں, صدقے کی شکل میں دوسرے کو دے رہی ہوں. نہیں, دینے والے نے اپنے اوپر سے ذمہ داری ادا کی, اپنا مال اور اپنا کردار پاک کیا, پیوریفائی کیا, اپنا تزکیہ کیا. لینے والے نے اپنا حق لیا. تو کبھی بھی اس کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یمنعون الماعون کی کیٹیگری میں نہ آئیں, تو زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں, معمولی شے شیئر کرائیں یا کوئی بڑی چیز شیئر کرائیں, پلیز ایک چیز کو یاد رکھیں, خوش دلی سے شیئر کرائیں, مسکراتے ہوئے شیئر کرائیں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم دینے کی بھی موٹیویشن آئے گی. اس سے اپنے اندر ایک فیلنگز ڈیولپ کریں. جب میں کسی کی مدد کروں تو پھنے کھان بن کر نہیں, افلاطون بن کر نہیں, دیکھا میں نے مدد کر دی اور اب 1 سال تک اس کو جتاتے رہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے. نہیں, جب آپ کسی کی مدد کریں تو پھر ہیوملٹی کے ساتھ مدد کریں, عاجزی کے ساتھ مدد کریں. اکثر و بیشتر خواتین اپنی میٹس کی مدد کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد, اس مدد کے بعد ان کو یا تو جتاتی رہتی ہیں یا یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کی مدد, جو ہم نے مدد کی ہے, اس مدد کی وجہ سے وہ تھوڑا ایکسٹرا کام کر لیں گی. دس از ناٹ لائک دس. یمنعون الماعون سے بچنا ہے تو زکوٰۃ بھی پراپر ادا کرنی ہے تاکہ مال پاک ہو اور ہم سفرنگ سے بچیں اور ہمارا فرض ادا ہو جائے. دوسرے کو دینا ہے تو بہت عاجزی کے ساتھ دینا ہے, مسکراتے ہوئے دینا ہے, اس کا حق سمجھتے ہوئے دینا ہے. اور جب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو یاد رکھیں آپ کے اندر تحلیہ بھی آئے گا اور تقبیحتن بھی آئے گا, یعنی آپ کی ڈیکوریشن بھی ہوگی اور آپ کے اندر انشاءاللہ جو برائیاں ہیں وہ بھی باہر نکلیں گی. اور قرآن خوبصورتی کے ساتھ سٹنجنس ہمارے اندر سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن خوبصورتی کے ساتھ ہر آیت کے تھرو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے سیلف سینٹرڈ نہیں بننا, ہم نے گیونگ نیچر پر آنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بخیل ہونے سے بچانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچانا ہے. اور یاد رکھیں مال کی کنجوسی صرف نہیں ہوتی, میں نے بھی آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر کے اندر وقت اور اٹینشن اور توجہ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو بخیلی سے بچا سکتے ہیں.
بعض دفعہ بعض جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں یہ بات کہ اکثر میں نے محلوں میں رہنے والوں کو، یعنی جو بہت جن کو آپ مالدار لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر محلوں میں رہنے والوں کو دوسروں کی عزت کے کو نہ دینے کے معاملے میں بخیل سمجھا ہے. یعنی کہنے کو مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن کسی سے محبت سے، رسپیکٹ سے، اس کو مقام دیتے ہوئے شفقت کے ساتھ احترام سے بات نہیں کر سکتے، تو یہ بھی انسان کی اصل میں مائزرلینس، یہ بھی انسان کی بخیلی ہوتی ہے. اور اس سے انسان کے اندر پھر تقبیحتن نہیں ہو سکتا. تقبیحتن اسی وقت ہوتا ہے، اگلی کریکٹرسٹکس اسی وقت باہر نکلتے ہیں جب انسان پہلے لیول پر آتا ہے، تحلیہ کے لیول پر آتا ہے، ڈیکوریشن کے لیول پر آتا ہے، طہارت کے لیول پر آتا ہے، اور آج اس کی اشد ضرورت ہے. میں آپ کی تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی بٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو کمپلیٹ مائی دس پوائنٹ تاکہ ہم اگلی کلاس میں سورت کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یمنعون الماعون کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر کے بتانا چاہ رہی تھی، آج کی مٹیریلسٹک ورلڈ ایک مونوٹون انسان بنا رہی ہے. اور یہ میں آپ سے اس لیے اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہر ایج بریکٹ کی عورت اس طرح سوچنے لگ گئی ہے. میں مردوں کی بات اس لیے بھی نہیں کرتی ہوں کہ مردوں کی تو مسائل کیا ہیں وہ میں نہیں جانتی ہوں، لیکن جو عورتوں کا مائنڈ سیٹ اور جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ کانسٹنٹلی میرے سامنے آتے ہیں. ایک ایک اکثریت کا مائزر مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ what can you do for me? This is making us a taker personality. آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور this is the opposite of the giving personality. قرآن کیسی پرسنالٹی بناتا ہے؟ گیونگ پرسنالٹی بناتا ہے. وہ انسان گیور کیسا ہوتا ہے؟ جس کی زندگی دوسروں کی مدد میں گزرتی ہے، چاہے وہ گھر ہیں یا وہ اس کی سراؤنڈنگ کے وہ لوگ ہیں جس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا آس پاس کے لوگ ہیں جہاں تک وہ اپنی مدد پہنچا سکتا ہے. ایک جو ٹیکر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا جملہ ہوتا ہے what can you do for me؟ اور جو ایک گیور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے what can I do for you؟ عاجزی رکھنے والا انسان، ہمبل انسان ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے. وہ جو اپنے آپ کو ہائی پیڈسٹل پر نہیں بٹھاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بن کر رہیں، رحمتیں برسیں گی، بڑا ہو تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے. اٹس اے فیکٹ. بڑا بن کر انسان صرف اپنا نقصان کرتا ہے، بڑا بن کر انسان صرف اپنے آپ کو ذلت کی اور تکبر کی گہرائیوں میں گزارتا جاتا ہے اور گراتا جاتا ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اس ٹائٹ فسٹڈ ورلڈ کو سمجھا، اکثریت کے مائنڈ سیٹ کو سمجھا، ہم نے مائزر کی اوریجن کو سمجھا، یہ امساک المال اصل میں انسان کے اندر ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آج ہم کہاں کہاں کس اینڈ پر جو ہے وہ بخیلی کر جاتے ہیں. تو اب ہم سب کو اپنے اپنے اندر، پلیز اپنے خاندانوں میں جا کر بخیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو اپنے اپنے اندر اس وقت ڈیفالٹ اپنی پرسنالٹی کو چیک کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ میں لوگوں سے کیا چاہ رہی ہوتی ہوں؟ کیا زیادہ تر میرے جملے ہوتے ہیں؟ امی ابو کبھی میری بات نہیں مانتے، بہن بھائی جو ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ مجھ سے لے کر چلے جاتے ہیں، مجھے دیتے نہیں ہیں، شوہر مجھے آئی لو یو نہیں بولتا. یہ بہت آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو آئی لو یو بولے، لیکن آپ ہر وقت یہ سوچتی رہیں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان رہیں اور اس کی وجہ سے آپ کوئی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی نہ کر سکیں اور اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے. ناؤ یو آر ایٹ دا ٹیکنگ اینڈ. آپ ٹیکر مائنڈ سیٹ والی ہو گئی. اگر ہم میں کانسٹنٹلی یہ چاہوں کہ میرے امی ابو اور میرے بہن بھائی اور میرا شوہر یا میری بیوی ہر وقت میری انتظار میں جو ہیں وہ پلکیں بچھا کر بیٹھے رہیں، اٹس اے ٹیکر مائنڈ سیٹ. اور ہوگا کچھ نہیں. کس کا نقصان ہوگا؟ صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا. اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گی آپ اپنی پرسنالٹی کو تباہ کرتی رہیں گے، آپ اپنا نقصان کرتی رہیں گے. یہ آپ کا پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جائے گا اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انسان انفلیٹڈ ایگو کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر وقت پریشان، ہر وقت رونا. اور کس بات کا رونا؟ کوئی مجھے سنتا ہی نہیں، کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسٹرانگلی اپنے اندر مضبوطی لے کر آنی ہے. اللہ نے ہمیں جو کام کرنے کو دیے ہیں ہم نے ان کو تھامنا ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کا کانسیپٹ مضبوط دیا ہے، ہم نے اس میں مضبوطی لانی ہے.
لوگوں کی ہم جہاں جہاں مدد کر سکتے ہیں وہاں ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. جہاں آپ مدد کرنے کی کیپیسٹی میں ہوں، اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر ہم نے اسٹرانگلی ساہون سے بچنا ہے، اسٹرانگلی سوشل ایسپیکٹ میں اور عبادت میں ہم نے یراؤن سے بچنا ہے. اور جب یہ کیپیسٹی ہماری بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم گیونگ اینڈ پر آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کے کلام کو سمجھنا اور عمل میں لانا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے. اگر کہیں اللہ تعالیٰ کوئی بتانے میں غلطی ہو گئی ہو یا کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام بہنوں کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے اور اللہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.